نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، شہادت کے وقت جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو خون کا پہلا قطرہ گرا تو اس لفظ پر گرا۔ یہ نسخہ جس لفظ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا تھا بوقت شہادت، اب تک موجود ہے۔ لیبارٹری ٹیکنالوجی کا دور ہے، فائدہ اٹھائیے، پوری دنیا بھر کی لیبارٹریوں میں وہ نسخہ لے جائیے، اس نسخے کو چیک کیجئے کہ یہ خون کس کا ہے، انسان کا ہے یا غیر انسان کا۔ اگر انسان کا خون ہے تو تاریخی اعتبار سے یہ نسخہ جس پر قرآن پر خون گرا یہ اس لائبریری میں کب آیا؟ اس انداز تحریر کے نسخے 6 لکھے گئے تھے، باقی نسخے کہاں کہاں ہیں؟ پوری دنیا کو ایک انداز تحریر پر جمع کرنے والے حضرت عثمان ہیں، ایک انداز تحریر قرآن کا اور ایک انداز تلاوت پر جمع کرنے والے حضرت عثمان ہیں، اس لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، ناشر القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن موجود ہے، نکالیے۔ تم تو کہتے ہو فلاں برطانیہ کی لائبریری سے ہمیں نسخے مل گئے، میں تمہیں حوالہ دے رہا ہوں کہ وہاں نسخہ موجود ہے، وہاں آیت بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے۔ تم میں جرت ہے تو حضرت عثمان غنی کے لکھے ہوئے قرآن کو تبدیل کر کے دکھا دو۔ جو قرآن حضرت عثمان نے لکھا تھا، تراویح میں پڑھنے والے حضرت علی بھی وہی تھے، وہی قرآن تھا۔ حضرت حسن نے بھی اسی کو پڑھا، حضرت حسین نے بھی اسی کو پڑھا، بی بی فاطمہ الزہرا نے بھی اسی کو پڑھا۔ صرف سبحان اللہ۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ غور پر آپ ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ وہ نسخہ موجود ہے، خون موجود ہے، تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے، تم مانو نہ مانو، تم اپنی عاقبت کا فکر کرو۔ صحابہ تو وہ ہیں جن کا خون بھی قرآن پر گرا ہوا آج تک بول رہا ہے۔ تم قرآن کو کیا مٹاؤ گے؟ تم صحابہ کے ذکر کو کیا مٹاؤ گے؟ تم تو آج تک حضرت عثمان کے خون کو قرآن سے جدا نہیں کر سکے، قرآن کو حضرت عثمان سے جدا نہیں کر سکے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں نے 2 ہی لفظ شروع کیے تھے اور 2 ہی لفظوں پر بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک حدیث پڑھی تھی میں نے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ترجمہ ضرور کر دیتا ہوں، اور وہ یہ تھی، آپ کو ادھوری حدیث سنائی جاتی ہے، انا مدینۃ العلم، آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، وابو بکر اساسها، حضرت ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، وعمر جدارها، حضرت عمر اس کی دیواریں ہیں، وعثمان سقفها، حضرت علی، حضرت عثمان غنی اس کی چھت ہیں، وعلی بابها، حضرت علی ان کا دروازہ ہے۔ اور موٹی بات بتا رہا ہوں، جب بھی میرے نبی نے صحابہ کا نام لیا، صحابہ کا سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا لیا، ہر سلسلے میں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت کا حقدار وہی ہے جس کو قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 نے بھی کہا اور حضور کے فرمان نے بھی کہا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، قرآن کا عالم بنانا ہے، صحابہ کا نوکر بنانا ہے، اہل بیت کا چاکر بنانا ہے، بزرگان دین کا خدمت گزار بنانا ہے۔ زندگی رہی
تو باقی پھر صحیح اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔